बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 13 अप्रैल है। आज के दिन जब अमरीकी वक्त के मुताबिक 10 बजे होंगे वॉशिंगटन डीसी में ईस्टर्न टाइम, पाकिस्तान में शाम के 6 बजे होंगे और तेहरान का वक्त होगा 4:30, ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हो जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुछ इंतहाई गैर मामूली और खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर यह बात कंक्लूड की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, जिस तरफ ये मामला अब चल पड़ा है, 20 दिन से ज्यादा इसको होल्ड नहीं किया जा सकता और अगले 20 दिन में कोई बहुत बड़ा धमाका होगा। या तो ईरान के ऊपर बड़ी भरपूर किस्म की तबाहकुन बमबारी की जाएगी और या फिर बसूरत दीगर 20 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि रूस, चीन और दीगर रीजनल एक्टर्स इस जंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान है, इंडिया है, ये तमाम ममालिक, इस खित्ते में मौजूद ममालिक, बल्कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचेगा जो इस जंग में अपनी साइड्स पिक ना करे। यह मामला इस तरीके से नहीं चल सकता क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हम कुछ बहुत ही मुख्तलिफ होता देख रहे हैं। आपको मालूम है कि यह जंग अब 45वें दिन में दाखिल हो गई और इसने बड़ी शक्लें तब्दील की हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यह जंग एक टेम्परेरी सीज फायर के बारीक और कच्चे धागे से बंधी हुई है और यह धागा किसी भी वक्त टूट सकता है और दोबारा से भरपूर लड़ाई का आगाज हो सकता है। और ईरान की फायर पावर अभी भी इंटैक्ट है और इसके हवाले से बड़ी ही मुस्तनद रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ईरान की फायर पावर, जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया इस जंग में, वो बरकरार भी है और ईरान अपने हरीफों को बड़ी जबरदस्त किस्म की टक्कर देने का ना सिर्फ ये कि अज़्म रखता है, उसके पास इतना हौसला मौजूद है, इतनी विल मौजूद है, बल्कि ये काम कर गुजरने के लिए उसके पास हथियार भी मौजूद हैं। लेकिन ये इस जंग का एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसराइल हो, खलीजी ममालिक हो, वो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो इस तरीके से। वो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमले हों, भरपूर किस्म के हों, ईरान में रजीम चेंज हो, डिसमेंटल हो, ईरान से जो उनको खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा महसूस करते हैं, उस खतरे का खात्मा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस जंग को छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब यह बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान, रूस और चीन वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस तरीके से फरार हो। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप कर लिया और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, अब वो बड़ा वाज़ेह कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया जा रहा है। और चीन, रूस, ईरान वो भी ये चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, लेकिन वो इस जंग का खात्मा एक ऐसी डिसाइसिव, ऐसी एम्फेटिक, ऐसी क्लियर कट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट की सूरत में चाहते हैं कि जिससे अमेरिका की जो इजारादारी है वो उसके खात्मे का बाकायदा ऐलान हो जाए। अमेरिका इस जंग में एक वॉर ऑफ चॉइस के तौर पर दाखिल हुआ था, लेकिन अब अमेरिका को उसके टर्म्स पर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये तो वाज़ेह है कि जब इस्लामाबाद में पीस टॉक्स जो हैं उसका पहला दौर नाकाम हुआ, वो टॉक्स फेल हो गई, उसके बाद कुछ मुख्तलिफ होना था, इंतजार किया जा रहा था। मैंने गुज़श्ता वीडियो में तस्करा भी किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं उससे ये तासुर मिलता है कि जो रिटायर्ड अमरीकी जर्नैलों ने उनको मशवरा दिया है कि ईरान की भी बहरी नाकाबंदी की जाए, वो इस मशवरे पर अमल दरामद कर सकते हैं। और फिर वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब जो हमारी नेवी, जो उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी है, वो ईरान की बहरी नाकाबंदी करने जा रही है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है वो टैम्पा, फ्लोरिडा से, जो सेंटकॉम का यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, वहां से जारी किया है। और जब आप इस बयान को पढ़ते हैं और साइड बाय साइड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप उनको देखते हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि मैक्सिमम 20 डेज, इन 20 दिनों में इस जंग ने या तो एक इंतहाई जो है वो खतरनाक, खौफनाक और भयानक सूरत इख्तियार करनी है, या फिर अमेरिका की ऐसी बदतरीन शिकस्त होनी है कि जो तारीख में याद रखी जाएगी। सेंटकॉम की तरफ से क्या बयान आता है और फिर साइड बाय साइड जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं वन बाय वन उनको देखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उसने तस्करा किया है, बताया है कि किस किस्म का जो है वो ब्लॉकेड करने के लिए अमेरिका जो है, अमेरिकी नेवी को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इन ऑर्डर्स के मिलने के बाद सेंटकॉम से बयान जारी होता है, फॉर इमीडिएट रिलीज US Central Command forces will begin implementing a blockade of all maritime traffic entering and exiting Iranian ports on April 13th at 10 a.m. Eastern Time in accordance with the President's
प्रोक्लेमेशन कि अमरीकी सदर के हुक्म के और ऑर्डर्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है वो ईरान की बहरी नाकाबंदी और हर वो मैरीटाइम ट्रैफिक, वो जहाज जो ईरानी पोर्ट्स से निकल रहे होंगे उनको रोकने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देगी। ये जो ब्लॉकेड है इसको एनफोर्स किया जाएगा इम्पार्शियली अगेंस्ट वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस। यानी पहले आपको मालूम है कि जब आबनाए हुर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल संभाला ईरान ने और उसको अपने कब्जे में लिया, वहां पर मैरीटाइम ट्रैफिक जो है उसको चोक कर दिया गया, रोक दिया गया। जो वेसल्स पर्शियन गल्फ में मौजूद थे वो वहीं फंस कर रह गए, मजीद जहाज जो हैं उनको दाखिले की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त जो है उसके बाद जंग ने जब मुख्तलिफ सूरत इख्तियार की, ईरान ने रिलैक्स करना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए यहाँ से तेल की तरसील जारी रही, जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रही। इंडिया के भी कुछ जहाज़ गए, फिर उसके बाद जापान है, फिलीपींस है, या फिर कुछ और ममालिक हैं जिनके लिए जहाज़ों को छोड़ा गया, तेल भिजवाया गया, लेकिन वो बड़ा ही कंट्रोल्ड था। लेकिन अब जो अमेरिका करने जा रहा है, उन्होंने कहा कि तमाम नेशंस, गोया के हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अगरचे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो कीमतें तेल की बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो तेल की किल्लत का, कमी का, ख़त्म होने का खदशा पैदा हुआ था, वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई छूट, रिलैक्सेशन के बाद जो है वो ओके हो गया था, पाकिस्तान की तरफ तेल आ रहा था। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका ये करने जा रहा है कि वो तमाम नेशंस के ईरानी पोर्ट्स से निकलने वाले और पर्शियन गल्फ में खार्ग आइलैंड से निकलने वाले तमाम जहाज़ों को रोकेगा, तो क्या ईरान जो है वो खलीजी ममालिक से जो पाकिस्तान की तरफ या दीगर ममालिक की तरफ तेल की तरसील जारी है, क्या उसको चलने देगा? ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस सारी सिचुएशन का, जिसको ये कह सकते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और दीगर मुल्कों का इसमें इन्वॉल्व होना अब नागुज़ीर हो चुका है। आगे सेंटकॉम ये कहता है कि जो सेंटकॉम फोर्सेस हैं वो बल्कि उससे पहले जो इस बयान का हिस्सा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम ईरानी पोर्ट से निकलने वाले, ईरान के जो साहिली पट्टी है वहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। उसमें तमाम ईरानी पोर्ट्स शामिल हैं। अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जितने भी ईरान के से निकलने वाले जहाज़ हैं उनको रोका जाएगा। सेंटकॉम फोर्सेस जो हैं विल नॉट इम्पीड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर वेसल्स ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टू एंड फ्रॉम नॉन ईरानियन पोर्ट्स के जो ईरान के अलावा यूएई है, ओमान है, या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, अगर उनके जहाज़ यहाँ से आना चाहें और ईरान उनको छोड़ दे तो उनको हम भी छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी ईरानी जहाज़ जो है वो यहां से नहीं गुजरेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि प्रोवाइड की जाएगी कमर्शियल मैरिनर्स को एक फॉर्मल नोटिस के जरिए इस ब्लॉकेड के आगाज से पहले, और तमाम जो मैरिनर्स हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो उस नोटिस का इंतजार करें और हमारी तरफ से इस ऐलान का, ब्रॉडकास्ट का इंतजार करें। यूएस नेवल फोर्सेस जो हैं वो ऑन ब्रिज टू ब्रिज चैनल 16 और गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अप्रोचेस हैं वहां पर जो मौजूद जहाज हैं उनको इन्फॉर्म कर रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो चीन की तेल की ज़रूरियात हैं जो ईरान की तरफ से आ रहे थे, ईरान ने अपनी इस जंग से पहले जितना तेल चाइना को फराहम करता था उससे ज़्यादा मिकदार में जो है वो तेल फराहम किया गया है चाइना को। अब चाइना जो है, और ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस जंग का फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अब जो मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं इसका मतलब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएई, साउथ कोरिया, ये वो ममालिक हैं जो हैवीली डिपेंडेंट हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले हुए तेल पर, और जब अमेरिका इसकी नाकाबंदी करेगा और ईरान की तरफ से आने वाला तेल रोकेगा तो लामहला ईरान जो है वो दीगर ममालिक के लिए निकलने वाला जो शिप्स हैं उनको रोकना शुरू कर देगा। और ये कहा गया है कि जो ख़ास तौर पर वेसल्स ईरान को पैसे देकर या ईरान को टैक्स देकर टोल पे करके यहाँ से निकल रहे हैं उनको हर सूरत में रोका जाएगा। इससे अब इस जंग का नक्शा जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब नाउ कमिंग बैक टू कि क्यों ये लगता है कि ईरान अमेरिका को नहीं चाहता और रूस और चीन मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग से जिस
طریقے سے فرار چاہتا ہے اس طریقے سے ممکن نہ ہو. ایک سابق فورن منسٹر ہیں ایران کے جواد ظریف، حسن روحانی صاحب کے دور میں وہ فورن منسٹر رہے ہیں، ان سے ملاقاتوں کا اتفاق بھی رہا. جو جواد ظریف ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا انٹرسٹنگ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یا میں بتاؤں آپ کو کہ یہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے ہماری ٹرمز کو، ہماری شرائط کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بنگو، کوئی بھی مذاکرات ایران کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ ان کو اپنی شرائط پر منوانے کی کوشش کریں گے. امریکہ کو اب سیکھ جانا چاہیے کہ آپ ایران کو اپنی شرائط ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور ابھی سیکھنے کے لیے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی وقت ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اب جو ایرانین ایمبیسیز ہیں اور جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ بڑا واضح ہے کہ اب صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں $100 فی بیرل سے دوبارہ جمپ کر گیا، اور جتنی بھی مارکیٹس کھلی ہیں ان مارکیٹس میں مندی کا رجحان ہے، جس سے یہ بڑا واضح ہے کہ انٹرنیشنلی اب اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے. گھانا میں جو ایرانین ایمبیسی ہے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اب ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کو یہ کہا ہے کہ تیرے پاس 2 دروازے ہیں. جو پہلا دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ مزید جنگ ہو، مزید تباہی ہو، مزید بدنامی ہو، تمہاری مزید رسوائی ہو، اور زیادہ سے زیادہ اپنا ڈومیسٹک پریشر تمہارے اوپر بڑھتا جائے. اور دوسرا دروازہ یہ ہے کہ بیک ٹو دا ٹیبل آن آور ٹرمز، بولڈ میں لکھا گیا ہے کہ بیٹھو اور ہم سے ہماری شرائط کے اوپر مذاکرات کرو. یعنی باقاعدہ اکسایا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو چھیڑا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جس طریقے سے وہ چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے اس طریقے سے نہ بھاگ پائے. اس کے لیے اس کو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بلاکیڈ کرے گا اور اس کے نتیجے میں ایران آبنائے ہرمز سے مزید جہازوں کو گزرنے سے روکے گا، تو وہ جو کاسٹ ہے اس جنگ کی وہ بڑھ جائے گی امریکی اتحادیوں کے لیے. خلیجی ممالک بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں گے کہ تو نے اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا کر دیا. ایران جو ہے اس کا نقصان ہوا سو ہوا، اس نے زیادہ، اس کی قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی، انہوں نے ہمارے اوپر تباہی جو ہے وہ مسلط کر دی. ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹورزم ختم ہو گیا، ہماری تیل کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ ٹھپ پڑی ہیں، گیس فیلڈز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، آبنائے ہرمز سے ہمارے جہاز نہیں گزر رہے. اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بحری ناکہ بندی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے، آپ یاد کریں کہ اس نے اس آپریشن کو یہی سوچ کر کے کیا تھا کہ جیسے وینزویلا میں آپریشن کیا گیا تھا اور نکولس میڈورو کو بڑے کلینلی انہوں نے وہاں سے پک اپ کیا، اس کی وائف سمیت، اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا تھا کہ اس سے پہلے جو اس نے بحری ناکہ بندی کی تھی وہ بڑی کامیاب رہی، اب میں ایران کی بحری ناکہ بندی کروں گا تو یہ صورتحال ایسے چلے گی. میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے چلے گی، کیونکہ چائنا جو ہے اس کو اپنی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آبنائے ہرمز سے تیل چاہیے، ایران سے تیل چاہیے. رشیا اس میں ادروائز انوالو ہوگا، رشیا کو ایران سے تیل نہیں چاہیے، آبنائے ہرمز سے تیل نہیں چاہیے. رشیا جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے، اور جو اس کی اپنی ضروریات ہیں اس کے باعث 1 اپریل سے وہ گیسولین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آلریڈی بین کر چکا ہے. لیکن رشیا جو ہے وہ کیسپین سی سے ڈارک شپنگ کے ذریعے ایران کو ویپنز کی سپلائی، اس کے حوالے سے بڑے الزامات موجود ہیں. اگرچہ رشیا نے اس کی کبھی کنفرمیشن نہیں کی، لیکن ایران تک سپلائی لائن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں برقرار ہے ان ہتھیاروں کی. اور یہ تینوں ملک مل کر جو اب پوزیشن لے رہے ہیں، کیونکہ پوٹن کا رابطہ ہوا مسعود پزشکیان سے، اور اس میں ولادیمیر پوٹن نے آفر کی کہ میں میڈییٹ کروا دیتا ہوں. یعنی آبنائے ہرمز میں روس داخل ہو رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے اس کو میں سیٹل کروا دیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے لیے یہ بڑی آکورڈ پوزیشن ہوگی. آلریڈی یہ بڑی آکورڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان جس کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے، امریکہ نے کبھی ٹرسٹ نہیں کیا پاکستان کو، ڈپلومیٹکلی اپنے لیے ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پر سمجھا، اور آج پاکستان کی منتیں کی گئیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ ثالثی کروا دیں، صلح کروا دیں، کچھ ہمارے لیے فیس سیونگ ڈھونڈ دیں، ایران کو ہمارے ٹرمز کچھ منوا دیں تاکہ ہمارے پاس وار ٹرافی کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ ہو کہ ہاں ہم نے یہ جنگ کی تھی، ہم اس جنگ سے یہ جیت کر لائے ہیں. تو
تو اس وقت جو ولادیمیر پوٹن کی اس تنازع میں انٹری ہے مسعود پزشکیان کے ساتھ رابطے کے بعد، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اور پھر جو ایرانین ایمبیسی ہے آسٹریا میں، اس نے اپنے نیوکلیئر بام کے حوالے سے وہی پوزیشن ریٹریٹ کی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ویسٹرن میڈیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹرن میڈیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بحری ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ ملٹری سٹرائکس جو ہے وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں، اینڈ ہی از ایکٹیولی کنسیڈرنگ ریزیومنگ لمیٹڈ ملٹری سٹرائکس آن ایران along with دی US blockade of the Strait of Hormuz، تاکہ یہ جو سٹیل میٹ آیا ہے ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کی ٹرمز پر مان لے. لیکن یہ بات بڑی طے ہے. دیکھیں 40 دن کی جنگ میں ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، بچوں کے اسکول پر بمباری کی گئی، ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو تباہ کیا گیا، ان کے جو ہے وہ پلوں کو، ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو، ان کے ثقافتی مراکز کو، ان کی یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا. بڑی ہی جو ہے وہ خطرناک اور مہلک ترین ہتھیاروں کے ساتھ بمباری کی گئی، ان کی فضائیہ کو ہم پر حملے کیے گئے، ان کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، ان کی نیوی کے اوپر حملے ہوئے اور ایران کا بہت بڑا میٹیریل لاس ہوا. لیکن اگر اس کے بعد بھی ایران پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ کی ٹرمز پر راضی نہیں ہوا، تو اب بھی کوئی ایسی دھمکی میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ لڑتے لڑتے اس جنگ میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اگر آپ نے ہم پر ایٹم بم گرانا ہے گرا دیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی شرائط ہم نہیں مانیں گے، اس پر ہم موت کو ترجیح دیں گے. اور اب اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی وجوہات بتاتا ہے. میں ذرا آپ کو سنوا دوں، پھر کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا فاکس نیوز کو، اس پہ اس نے اس ناکہ بندی کے حوالے سے، بحری ناکہ بندی کے حوالے سے کیا کہا، سنیے. Tell us what you're trying to accomplish with this blockade, sir. All out. Yep. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing. And that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. اچھا، پھر اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے دوبارہ سوال ہوا اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، اور وہاں پر اس نے جاپان اور باقی ممالک کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی سن لیں. Oil, people in other countries are getting hurt. One of the things that most amazes me, though, the strait is for Japan, where they get 93% of their oil. You know that, Japan. South Korea gets 45% of its oil. These people haven't helped us. I say, are you guys going to help? And we have 45,000 soldiers and 50,000 respectively at those two places. 45 and 50,000 soldiers. We guard them and protect them. And when we want a little help, they don't help us. And when we wanted help from NATO, they don't help us. And we paid, I don't know if you saw, almost $1 trillion toward NATO in a very short period of time. تو آپ نے یہ لہجہ سنا، یہ کہیں سے کسی فاتح کا لہجہ نہیں ہے، یہ کہیں سے کسی جنگ کو جیتنے والے کی گفتگو نہیں ہے. اس میں شکستگی نظر آتی ہے، اس میں ڈپریشن نظر آتا ہے، اس میں انگزائٹی نظر آتی ہے، اس میں فرسٹریشن نظر آتی ہے، اس میں غصہ نظر آتا ہے، اس میں پریشانی نظر آتی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ ہے وہ یہ واضح طور پر بتا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشنز اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اس وقت بڑی مکسڈ میسیجنگ ہو رہی ہے. ایک طرف وال اسٹریٹ جرنل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملٹری سٹرائکس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور دوسری طرف دی اکانومسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ وہ اس جنگ کو نہیں جیت سکتا، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کو یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا وہ اس جنگ کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا. پھر پاسداران انقلاب کے حوالے سے امریکن جو میڈیا ہے
وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بھی دعوے ہوں کہ ہم نے جو ایران کی بحریہ ہے اس کو سمندر برد کر دیا ہے، وہ سمندر کی تہ میں اتر چکی ہے، لیکن ابھی بھی جو 60% ایران کی جو سپیڈ بوٹس ہیں وہ قائم دائم ہیں اور ان کے نیول ایسٹس ابھی بھی بھرپور طریقے سے آبنائے ہرمز میں، اور جو آبنائے ہرمز کی بلاکڈ ہے اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ امریکہ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں امریکہ کا ایک بھی فریگیٹ، ایک بھی نیول ویسل، اس کا تباہ ہو جانا ایک بہت ہی شرمناک قسم کی شکست جو ہے اس کا تاثر امریکہ کا قائم کرے گا۔ اور جو تیز رفتار کشتیاں ہیں 60% سے زائد وہ خطرہ بنی ہوئی ہیں، یہ امریکی اخبار اس وقت کہہ رہا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ کچھ معاملات پر اتفاق تک پہنچ گئے تھے لیکن 2-3 اہم ایشوز کے سبب ڈیل نہیں ہو سکی، تو ایران نے لچک نہیں دکھائی، اس کا مطلب ہے۔ اور اگر انہوں نے اس جنگ کا ویسا خاتمہ سوچا ہوتا جو امریکہ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس ایک وار ٹرافی آ جائے، تو یہ اب بڑا واضح ہو چکا ہے کہ نہ تو چائنا نہ ہی رشیا، اگر وہ چاہیں ان کا ایران کے ساتھ اتنا بہترین ڈپلومیٹک تعلقات ہیں کہ وہ ایران کو کچھ معاملات پر جو ڈپلومیٹک ہونے کا اور تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن بیک اینڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں ان کی حمایت موجود ہے جو مل کر اب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو ٹریپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ابھی فوربس میگزین میرے سامنے موجود ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ وارنز چائنا آف بگ پرابلمز بٹ ہیئر از ہاؤ چائنا اینڈ رشیا کوڈ بی ہیلپنگ ایران، کہ چین اور رشیا کس طریقے سے ایران کی مدد کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے، اس کے حوالے سے فوربس میگزین نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو مین پیڈز ہیں جو کندھے پر رکھ کر چلانے والا ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، وہ وہی ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ جو F-15 ایگل تھا وہ اپریل میں جو شوٹ ڈاؤن کیا گیا وہ اسی سسٹم سے کیا گیا۔ اور اب اگر ایران کے اوپر دوبارہ سے حملے کیے جاتے ہیں تو چین کی طرف سے یہ سپلائی جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جاری ہے، فوربس نے بھی یہی لکھا ہے، اور امریکہ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا یہ میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، اگین جو انڈین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ آر چائنا اینڈ ایران کارنرنگ US وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ امڈ ٹینشنز ان گلف، اور یہ انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کو کہ چین اور روس جو ہیں وہ ایک بھی فائر کیے بغیر، ایک بھی گولی چلائے بغیر اس تمام معاملے میں امریکہ کو کیسے کارنر کر رہے ہیں۔ اور چین اور ایران کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ جو گلوبل سپلائی چینز ہیں اور جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ری شیپ کیا جا رہا ہے جو اکنامک وارفیئر ہے اس کا برڈن امریکہ کے اوپر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور امریکہ کی جو ولنربلٹیز ہیں، جو اس کی کمزوریاں اب وہ کھل کر اس کے اتحادیوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی سبب اب اگر امریکہ کامیابی کے ساتھ جو بحری ناکہ بندی ہے، ایران کے پورٹ سے نکلنے والا آئل ہے، آلریڈی آئل کی شارٹیج ہے، اور اس صورتحال میں اگر امریکہ بھی ویسلز روکتا ہے اس کے بدلے میں ایران باقی گلف سٹیٹ سے آنے والے تمام ویسلز کو، چاہے وہ چائنا کی طرف جا رہے ہوں، پاکستان آ رہے ہوں، انڈیا آ رہے ہوں، جاپان جا رہے ہوں، ان کو روکتا ہے، تو ان ممالک نے اپنی ضرورت کہیں نہ کہیں سے تو پوری کرنی ہے۔ یہ اگر دیگر یا آلٹرنیٹ سورس سے جب یہ پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے تو انٹرنیشنلی مارکیٹ پھر اوپر جائے گی، اور اسی وجہ سے جو محمد باقر کالیباف ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ $4 اور $5 میں جو آپ کو اس وقت پیٹرول جو ہے وہ گیس مل رہی ہے پر گیلن امریکہ میں، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد نوسٹیلجک فیلنگ آئے گی کہ ایک دور ہوتا تھا کہ جب ہمیں $4 یا $5 فی جو گیلن گیس ہے یا پیٹرول ہے، جس کو ہم پیٹرول کہتے ہیں، گیس ہے، وہ دستیاب ہوتی تھی امریکی پمپوں پر۔ تو باقاعدہ امریکہ کے لیے یہ کاسٹ بہت بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اور انہی خطرناک ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں آئی بلیو کہ زیادہ سے زیادہ 20 دن اس کو اس سے زیادہ اس طریقے سے چلایا نہیں جا سکتا۔ مزید ایکٹرز انوالو ہوں گے اور لڑائی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی until and unless امریکہ جو ہے اس کے لیے اتنا زیادہ برڈن کریٹ ہو جائے کہ وہ جیسے کیسے ایران کی شرائط کے اوپر اس جنگ کو چھوڑ کر فرار ہونے پر راضی ہو جائے۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔